جیسا مدبر احمد صاحب نے لندن سے ہم سے پوچھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ نماز با جماعت کی طوالت کتنی ہونی چاہیے، یعنی قرات کتنی لمبی ہو اور رکوع اور سجود کا دورانیہ کتنا ہو؟ اصل میں بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بارے میں بڑا واضح ارشاد ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی امامت کروائے، لوگوں کو نماز پڑھائے، تو پھر نماز کو ہلکی کرے، فَلْيُخَفِّفْ، تو اسے چاہیے کہ نماز ہلکی کرے۔ کیوں؟ اس کی وجہ حضور نے فرمائی کیونکہ مقتدیوں میں کچھ بیمار ہیں، کچھ ضرورت مند ہیں، کچھ بڑی عمر کے ہیں جو زیادہ دیر نہیں کھڑے ہو سکتے، تو اس لیے فرمایا کہ بڑی متوازن اور ہلکی نماز پڑھائی جائے۔ اور اس کے ساتھ فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی اپنے طور پر نماز پڑھے، اپنی نماز پڑھے، نوافل پڑھ رہا ہو، فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ، تو پھر جتنی چاہے وہ لمبی کرے۔ تو یہ ایک بنیادی اور بہترین نقطہ عطا کر دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مریضوں کا خیال بھی، ضرورت مندوں کا، بعض لوگ ظہر اثر کے وقت اپنے کاروبار سے چھوڑ کے آئے ہوتے ہیں، اگر اس وقت لمبی لمبی نماز شروع کر دی جائے تو ان کے کاروبار کا حرج، وہ پھر نماز میں اپنے کاروبار کی طرف توجہ۔ اسی طرح بعض لوگوں نے آج کل جس طرح ہمارے یہاں پہ فجر کی نماز صبح 6:30 یا 6:45 ہو رہی ہے، تو بعض لوگوں نے پہنچنا ہوتا ہے 8 بجے، 8:30، 9 بجے اپنے آفیسز، تو انہوں نے اپنی ٹرینیں لینی ہے، کسی نے کوئی بسز لینی ہے، تو یہاں پہ جس طرح ٹرینوں کا، بسوں کا وقت مقرر ہوتا ہے، وہ نکلنے کا اندیشہ ہوتا ہے، اس لیے ہر ایک نے اپنا وہ ایڈجسٹ کیا ہوتا ہے ٹائم۔ تو اس لیے بڑی خوبصورت اور پرحکمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی۔ اور اس کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی نماز جو حضور پڑھایا کرتے تھے، اس کے متعلق حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور جب نماز پڑھاتے تھے تو حضور کا سجدے، حضور کا رکوع، دونوں سجدوں کے درمیان کا وقفہ، رکوع کے بعد کھڑے ہونے کا وقفہ قریباً من السوا، تقریباً سب برابر ہوتے تھے۔ اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی متوازن قسم کی نماز ہوتی تھی۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ لیکن اس کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی سنت جو مختلف واقعات سے، مختلف روایات سے پتہ چلتی ہے کہ بعض اوقات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز کو بہت ہلکا کر دیا، تو صحابہ نے پوچھا کہ حضور اتنی، تو حضور نے فرمایا کہ میں نماز کے دوران کسی خاتون بچے کے رونے کی میں نے آواز سنی، تو میں نے سوچا کہ اس بچے کے رونے کی وجہ سے اس کی ماں کو جو اس نماز میں شامل ہے کتنی تکلیف ہو رہی ہوگی، اس لیے میں نے اس کو ہلکا کر دیا تاکہ اس کو تکلیف نہ اٹھانی پڑے۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ حضور میں بڑے مشکل میں ہیں۔ ایک صحابی آپ کے ساتھ پہلے عشاء کی نماز پڑھتے ہیں، پھر وہ ہمارے محلے میں آ کے ہمیں نماز پڑھاتے ہیں اور پھر بڑی لمبی قرات کرتے ہیں، ہم سارے دن کے تھکے ہوئے آئے ہوتے ہیں اور نماز پڑھ کے ہم نے اپنے گھروں میں جانا ہوتا ہے، تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہتے ہیں روایات میں آتا ہے کہ حضور نے بہت ناراضگی کا اظہار کیا اس نماز پڑھانے والے کے، اور لفظ ہیں اس میں کہ افتان انت، کیا تو لوگوں میں فتنہ پیدا کر رہا ہے کہ لوگوں کو متنفر کر رہا ہے، تو اس لیے بڑی سختی۔ اور اسی طرح ایک روایت، اسی قسم کی یہ روایت آتی ہے کہ وہ شخص نماز وہ صحابی پڑھا رہے تھے جو پہلے وسلم کے ساتھ پڑھ کے پڑھا رہے تھے، تو جب بہت لمبی نماز ہوگی تو اس ایک شخص نے وہ نماز توڑی اور پیچھے اپنی الگ نماز پڑھ کے، اس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے ناراضگی کا اظہار کیا کہ یہ جماعت سے الگ ہونا جو ہے یہ بھی بہت بری بات ہے۔ اس پہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس نے عرض کی کہ حضور یہ بات ہے۔ تو گویا دونوں پہلوؤں کو حضور نے، اس پہ بھی، اس کام پہ بھی ناراضگی کا اظہار کیا کہ جماعت سے الگ ہونا جو ہے یہ بھی غلط بات ہے۔ اس کا طریقہ یہ تھا کہ اس وقت نماز مکمل کرتے، بعد میں رپورٹ کرتے۔ تو بہرحال جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ پیش ہوئی بات، حضور نے اس صحابی کو سمجھایا کہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ اب یہاں پہ ایک اور بات بھی قابل غور ہے، امام دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ امام جو خدا کا نبی ہے، جو خدا کے نبی کا خلیفہ ہے، یا کوئی ایسے بہت پارسا بزرگ جن کے لیے عوام الناس چاہتی ہے کہ لمبی قرات ان کی سنیں، ان کے پیچھے لمبی نماز پڑھی جائے، تو اگر وہ کچھ لمبی کرتے ہیں،
اللہ تعالیٰ بعض اوقات اللہ تعالیٰ کا القاء کی طرف سے القاء ہو رہا ہوتا ہے، بعض مختلف کیفیات ان ہستیوں کی ہوتی ہے، اس لیے ان کے ساتھ تو ان کے پیچھے نماز پڑھنے سے تو انسان ایک بشاشت اور ایک محبت کے ساتھ ایک خوشی محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن اگر عوام الناس کی طرح امام ہے، عوام الناس میں سے امام ہیں، تو ان کو چاہیے کہ اپنی مقتدیوں کا خاص خیال رکھیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو نصیحت ہے کہ فَلْيُخَفِّفْ، اس کو وہ مد نظر رکھیں۔ تو یہ اس کا خلاصہ بنتا ہے کہ اگر وہ نماز جو ہے انسان امامت کے طور پہ پڑھا رہا ہو تو اس کو متوازن اور ہلکی پڑھے، اور اگر اپنے طور پہ پڑھے تو لمبی۔ اور اس کے ساتھ ایک اور سوال کو بھی حل کرنا چاہتا ہوں کہ بعض لوگ اس بات پہ سوال کر دیتے ہیں کہ جو تہجد نماز تراویح ہوتی ہے یا اس قسم کی بعض مثلا نماز استسقاء وغیرہ یا ایسی جو نوافل نمازیں ہیں جو باجماعت ادا کی جاتی ہیں، ان کے متعلق پھر کیا ہدایت ہے؟ وہ بھی پھر چھوٹی ہونی چاہیے؟ تو یہ اس میں وہ چھوٹی کی اس لیے نہیں ہے ہدایت کہ وہ نوافل ہیں، اگر کوئی چاہے تو اس میں شامل ہو جائے، اگر چاہے تو نہ شامل ہو، اگر اس کو اتنا خطرہ ہو کہ اس کو نہیں ہے، ہاں جی، تو وہ سے مثلا نماز استسقاء کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں نماز استسقاء نہیں، نماز کسوف و خسوف کا میں واقعہ بتانے لگا ہوں کہ حضور نے نماز کسوف پڑھائی، اس میں روایات میں آتا ہے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بڑی بہن تھی، ان کی روایت ہے کہ حضور نے اتنی لمبی وہ نماز پڑھائی کہ قریب تھی کہ میں بے ہوش ہو کے گر جاتی۔ تو اس میں نماز جو کسوف ہے، نماز کسوف و خسوف، وہ ایک لمبے دورانیے کی نماز ہوتی ہے کہ اس میں بعض اوقات ایک سے زیادہ رکوع ہوتے ہیں، قرات لمبی ہوتی ہے، سجود لمبے ہوتے ہیں۔ تو وہ چونکہ نماز نوافل نمازیں ہیں، اس لیے ان میں اگر انسان کو کوئی مشکل ہے، کوئی وہ ضرورت مند ہے، کہیں جانا ہے اس نے، تو وہ نماز اس میں شامل نہ ہو تو اس کو گناہ نہیں ہوتا۔ لیکن جو فرض نماز ہے، جو باجماعت ادا کرنے کا حکم ہے، اگر وہ چھوڑی جائے گی تو اس میں گناہ گار ہوگا، جس میں سب نے لازمی شامل ہونا ہی ہے، اس لیے اس کو ہلکی رکھنے کا حکم ہو۔ جی ٹھیک ہے خان صاحب، بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔